ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، یہ سورہ مبارکہ حج کی آیہ مبارکہ نمبر 11، اس کو پیش نظر رکھ کے میں ایک چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، آج کا جو زمانہ ہے اس میں میں تکراراً عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے ایمان کا فقدان، کمزوری اور پھر کاملاً فقدان اس چیز کا۔ یہ بنیادی سبب ہے، باقی تمام مسائل اس میں سے نکل کے آ رہے ہیں۔ جتنا روئے زمین پر فساد ہے، قتل و غارت ہے، اس میں مالی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، سیاسیات میں، سماجیات میں، ہر اس کا جو جتنا اس میں فساد پیدا ہو رہا ہے، اس کا اگر سبب تلاش کیا جائے کہ بھی یہ کیوں چیز ہو رہی ہے، تو اس کا ایک سادہ سا جواب ہے کہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ رابطہ کٹ گیا ہوا ہے۔ اسی رابطے کو ایمان کہتے ہیں۔ اب اس کی سورہ مبارکہ حج میں اللہ تعالیٰ نے ایک بیہیویئر بیان کیا ہے کہ جب انسان آباء و اجداد کے راستے سے دین میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنے آباء و اجداد کو جو کچھ وہ کرتا ہوا دیکھتا ہے، بعض ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہیں، بعض ہاتھ کھول کے پڑھ رہے ہیں، یہ مختلف ان کے اپنے اپنے دستور عمل ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس اپنے راستے کی حقانیت کی دلیل صرف یہی ہے کہ یہ میں نے اپنے آباء و اجداد کو کرتے ہوئے دیکھا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ان راہوں پہ چل نکلتا ہے۔ اس کے اندر جو بیہیویئر بنتا ہے، جو آج کل اس وقت مسلمان معاشروں کے اندر یہ پایا جا رہا ہے، وہ ہے نؤمن ببعض و نکفر ببعض۔ کچھ جو چیز دل کو پسند آتی ہے اسے لے لیتے ہیں، اور جو چیز طبیعت پہ گراں گزرتی اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ بحث جو سورہ مبارکہ حج میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے۔ آیہ مبارکہ نمبر 11 ہے اور سورہ مبارکہ حج اس کا شمارہ 22 ہے۔ ارشاد رب العزت: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرابلم جس کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں، ہر زمانے کے انسانی معاشروں میں یہ پرابلم ہوا ہے اور اس وقت بھی موجود ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو ہر زمانے میں اس قسم کے لوگ ملیں گے جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو یعبد اللہ علی حرف، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر نہیں کرتے، علی حرف۔ اب اس کی وضاحت اس آیہ مبارکہ میں آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے۔ وہ ایک مخصوص چیز جو ہے جو انہیں پسند آتی ہے، نؤمن ببعض وَنَکْفِرُ بِبَعْضٍ۔ اب قرآن کریم اس نقطے کے اوپر آ کے اس پریکٹیکل بیہیویئر پہ انگلی رکھتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ نِطْمَأَنَّ بِهِ، اگر ان کو کوئی اسلام کے احکامات جو ہیں، جو ان میں سے کوئی چیز اچھی لگتی ہے، ان کے لیے انہیں پسند ہے، ان کے دنیاوی مفادات کے ساتھ ہم آہنگ ہے، تو وہ اس سے بڑے مطمئن ہوتے ہیں، اس کو اختیار کرتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر کوئی ایسا حکم سامنے آ جاتا ہے کہ جو ان کے لیے آزمائش کا سبب ہے، امتحان ہے، جس میں تلخی ہے، انقلب علی وجہہ، وہ لوگ جو ہیں بجائے اس کے کہ اس کو اختیار کریں عملی زندگی میں، اس پر صبر کریں، تلخی کو برداشت کریں، وہ اس راستے سے، اللہ کے راستے سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اب یہ جو بیہیویئر ہے
اس وقت انسانی معاشروں کے اندر جو یعنی اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، یہ بڑا خطرناک قسم کا بیہیویئر ہے، اور اس وقت یہ پایا جاتا ہے۔ نماز بعض لوگوں کو پسند ہے تو وہ اس کو لے لیتے ہیں، لیکن خمس انہیں پسند نہیں ہے، اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ حقوق اللہ کے حوالے سے یعنی کوئی طبیعت پہ گرانی نہیں ہے، لیکن حقوق العباد کو تلف کرتے ہیں۔ مجلس اچھی لگتی ہے، ماتم اچھا لگتا ہے، نظر نیاز اچھی لگتی ہے، اس کو لے لیتے ہیں اور نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بحث ہے اصل میں، یہ بنیادی طور پہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو ہر زمانے کے اندر انسانی معاشروں میں ایسے لوگ ملیں گے من یعبد اللہ، جو ان کا کلیم یہ ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے یہی پیش کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے فرما بردار ہیں، لیکن علی حرف، وہ پورے کا پورا دین جو ہے اس کو وقالوا سمعنا و اطعنا نہیں کرتے، بلکہ اس میں سے جو چیز فإن أصابہ خیر نطمأن بہ، وہ اگر ان سے کوئی ان ایسی چیز کوئی اس میں احکام میں ملتی ہے جو ان کے لیے پسندیدگی کا باعث ہے، ان کو اچھی لگتی ہے، تو اس سے مطمئن ہے، وہ اس کو بجا لاتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر کوئی ایسی چیز احکامات میں سے اسلام کے سامنے آ جاتی ہے جو ان کے لیے ناگوار ہے، ناپسندیدہ ہے، تو وہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ انقلب علی وجہہ، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں اور چھوڑ کے اپنی نفس کی خواہشات کے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک پوائنٹ اٹھایا ہے اپنے کلام میں، اور یہ آج کے دور میں یہ چیز جو ہے یہ انتہا درجے کا یہ پرابلم پیدا ہو چکا ہو کہ جو اپنی، اسے کہتے ہیں یہ اللہ کا دین نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا دین جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جب مجھے منزل کی شناخت ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ کی فرما برداری میں ہے، تو اب یہ میرے پاس اختیار نہیں کہ میں اللہ کے فرامین میں سے جو چیز پسند آئے اس کو لے لوں اور جو چیز طبیعت پہ گراں گزرے اسے چھوڑ دوں۔ یہ منافقت ہے، یہ منافقین کا طرز عمل ہوتا ہے۔ یہ لوگ صاحبان ایمان کا طرز عمل تو سورہ بقرہ میں لکھا ہوا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ کے رسول بھی ایمان لائے اور صاحبان ایمان بھی ایمان لائے، یعنی ہر اس چیز پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے رسول پر نازل کی گئی۔ کل آمن باللہ ملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اور پھر عمل کیا، ایمان لانے کے بعد ان کا پریکٹیکل بیہیویئر کیا، ایمان ان کی زندگی میں کیا تبدیلی پیدا کرتا ہے؟ وقالوا سمعنا و اطعنا۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں اللہ ہے، اللہ کا رسول بھی ہے، روز قیامت بھی ہے، حساب و کتاب بھی ہے، لیکن جب آتی عمل کرنے کی باری تو یہاں آ کے پھر وہ اپنی مرضی کو داخل کرتے ہیں، جو چیز پسند آتی ہے ان کے اس سے مطمئن ہوتے ہیں، وہ اس کو لے لیا جاتا ہے۔ یعنی اب تو لوگ پوچھتے ہیں کہ مجلس امام حسین، کہتے نہیں یہ مجلس شیرمال کی مجلس ہے، حلیم کی مجلس ہے، یہ جو نفس کو پسند ہے، جس چیز کو نفس تقاضا کرتا ہے وہ اس راستے پر جاتے ہیں۔ مجلس ہے، اس پر کوئی بحث نہیں ہے۔ اگر میرے پاس امکانات ہیں اور میں، تو پھر مجھے یہ شناخت کرنا کہ جناب یہ بتاؤ تبرک کیا رکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں صرف اس مجلس میں جانا چاہتا ہوں جو میرے نفس کے لیے پسندیدہ ہے۔ یہ مجلس میں جو شرکت میں کروں گا جا کے، یہ خدا پرستی نہیں، نفس پرستی ہے۔ یا میں مجلس میں، ایک غریب آدمی کے گھر مجلس ہے، میں وہاں نہیں جانا چاہتا، لیکن اگر میرے محلے میں ایک امیر گھر میں، وہاں فوراً دوڑا چلا جاتا ہوں۔ یہ اللہ کا دین نہیں، یہ نفس پرستی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو کرتے تو اللہ کی بندگی ہیں،
ان کا کلیم یہی ہے من یعبد اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو پرلے درجے کے منافق ہیں، اور فرماتے ہیں خسر الدنیا والآخرہ، یہ جو ان کا طرز عمل ہے ان کے لیے کیا نتیجہ لائے گا؟ دنیا اور آخرت کی بربادی۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یاد رکھو یہی بدترین قسم کا خسارہ ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو یہ نہیں کہتے ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ کہتے نہیں ہیں، کرتے اپنی مرضی ہیں، وہ بھی خسارہ ہے، لیکن قرآن کریم نے اس کو یہ ٹائٹل نہیں دیا خسران مبین کا۔ قرآن کہتا ہے یہ بدترین قسم کی گمراہی ہے اور بدترین قسم کی ناکامی ہے۔ تو اس لیے مجھے بھی چاہیے کہ میں اس مسئلے پر غور کروں۔ بعض لوگ ہیں وہ یعنی جو ان کے سبارڈینیٹس ہیں وہ بھی مومن ہیں، جو ان کا باس ہے وہ بھی مومن ہے، اپنے سے اوپر کے لوگوں کو جب ملتے ہیں مومنین کو تو ان کا طرز عمل بالکل مختلف ہوتا ہے، جب غریب آدمی سے ملتے ہیں ان کا بالکل طرز عمل مختلف ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ جو دوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں اس جو بالادست ہے مجھ سے مالی لحاظ سے اس کے ساتھ بھی منافقت کرتا ہوں، کہ میں اس کا احترام نہیں کرتا، ظاہری طور پر شو یہی کرتا ہوں کہ میں اس کا احترام کرتا ہوں، یہ آپ ہمارے مومن بھائی ہیں، لیکن حقیقتاً میں احترام اس کا نہیں، اس کے پاس جو اقتدار یا مال ہے اس کو احترام کرتا ہوں۔ اگر میں ایمان کے وجہ سے احترام کرتا تو پھر غریب کا بھی کرتا، لیکن جب وہی آدمی ایمان ایک غریب آدمی کے پاس ہے تو میں اس کا احترام نہیں کرتا، اس کی عزت نہیں کرتا۔ تو یہ جو چیز، اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس پیرامیٹر جو ہے وہ ایمان نہیں، میرے پاس معیار دنیا کی چمک دمک ہے۔ ہاں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جی میں مومنین کا ریگارڈ کرتا ہوں، اور اس واسطے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ خسران مبین ہے، یہ تو بہت ہی خوفناک قسم کی صورتحال ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزان آج کے دور میں، اور یہ پرابلم جو اس کا روٹ کاز جو ہے وہ کیا ہے کہ انسان غلط راستے سے دین کے اندر آتا ہے۔ جو میں نے دو راستے عرض کیے، ایک راستہ دین میں داخل ہونے کا معرفت کے ساتھ، ایک راستہ ہے آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہوئے۔ جب انسان آباء و اجداد کی تقلید کے راستے سے داخل ہوتا ہے تو وہاں سے یہ سارے مسائل پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں۔ جب معرفت کے ساتھ آئے گا تو ایک لازمہ یاد رکھیے معرفت کا، معرفت اللہ کی ہو تو ممکن نہیں کہ میں اللہ کی فرما برداری نہ کروں، معرفت رسول کی ہو ممکن نہیں میں رسول کی فرما برداری نہ کروں، معرفت امام کی ہو ممکن نہیں میں امام کی فرما برداری نہ کروں۔ اگر میں دیکھوں کہ میری زندگی کے اندر معصوم کا فرمان، امام کا فرمان موجود ہے مگر میں اس کی فرما برداری نہیں کر رہا، تو یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، بہت سادہ سی بات ہے، میرے پاس معرفت نہیں، میرے پاس امام کی معرفت نہیں ہے۔ اگر میرے پاس معرفت ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انسان کے کہ انسان جو ہے ان کے حکم کو سنے، کیونکہ انسان کی فطرت نہیں بدلا کرتی۔ اس کو امام کی معرفت سے کیا مراد ہے کہ امام نے بتایا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اگر تم اس کی فرما برداری نہیں کرو گے تو یہ جہنم کا عذاب برداشت کرنا پڑے گا۔ اگر معرفت سے مراد ہے یعنی مجھے ان کے قول کی صداقت کا یقین ہے، پھر کیسے ممکن ہے کہ میں ان کی نافرمانی کر رہا ہوں؟ اصل میں کھیل سارا اندر ہے کہ انسان کے اندر ہم یہاں پر اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں یا ہندوستان میں، یہاں جو پرابلم ہے اور یہی جوہری فرق ہے پاکستان کی شیعہ کمیونٹی میں اور لبنان کی شیعہ کمیونٹی میں، انہوں نے دین کو اندر سے جا کے پکڑا ہوا ہے۔ وہ ہر روز آغا حسن رسول اللہ کی تقریر آتی ہے، 2-4 دن کے بعد ایک تقریر کرتے ہیں، وہ ہر تقریر میں کہتے ہیں اسرائیل کو بھئی کب آپ حملہ کرنا چاہتے ہیں، بھائی کب آپ کا ارادہ، آؤ بسم اللہ آ جاؤ، جس دن تم نے غلطی کی ہم تمہیں صفحہ ہستی سے نابود کر کے رکھ دیں گے۔
اسرائیل روئے زمین کا سب سے بڑا غنڈہ ہے، وہ ہر روز اس کو کہتے شٹ اپ۔ ہماری ٹانگیں کانپ رہی ہیں یہاں پہ۔ ہم کبھی ڈپٹی کمشنر کے پاس جاتے ہیں، مہربانی کریں جناب دیکھیں یہ ہمیں جلوس نہیں نکالنے دے رہے، بچا لیں ہمیں کسی طرح سے۔ کبھی ہم دوڑے دوڑے جاتے ہیں، باجوہ صاحب مہربانی کریں ہمارے مسنگ پرسنس نکلوا دیں۔ آپ نے کبھی سنا حسن نصر اللہ گیا ہو ان کے پاس؟ ہم کروڑوں میں ہیں یہاں پہ اور وہ چند لاکھ ہیں۔ فرق کیا ہے؟ ایمان صحیح راستے سے دین کے اندر آئے ہیں، آ کے ایمان نے ان کے دلوں سے موت کا خوف نکال دیا ہوا۔ وہ کہتے ہیں ہم تو انتظار کر رہے ہیں بھائی، ہم اس کے آرزو مند ہیں کہ اللہ کے راستے میں موت آ جائے۔ یہ ہے جوہری فرق اصل میں۔ ہم 4.5 کروڑ 25 لاکھ، میں بھی پچھلے دنوں ایک اسٹیٹسٹیکل سروے دیکھ رہا تھا، 4 کروڑ 25 لاکھ ہیں شیعہ پاکستان کے اندر، اور ٹانگیں ہماری کانپ رہی ہیں۔ کبھی اس کی خوشامد کرتے ہیں، کبھی اس کی خوشامد کرتے ہیں، مہربانی کریں جناب ہمارے حال پہ رحم کر دیں۔ اور سب سے بری حالت ناردرن ایریا والوں کی ہے، وہ اکثریت میں ہیں، کبھی اس سے بھیک مانگتے ہیں، کبھی اس سے بھیک مانگتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزان اصل جوہری مسئلے کو سمجھیں پہلے جا کے، کیونکہ جب تک انسان یہ روح کو بدن سے جدا کر دیں تو پھر برادر کیا ہوتا ہے؟ مجھے علم نہیں تھا کہ آپ شیخ غلام محمد مرحوم کے بیٹے ہیں۔ میں آپ کے والد صاحب کا بہت ریگارڈ ہے میرے دل میں، بہت اچھے آدمی تھے جی۔ کہ روح کو بدن سے جدا کر دیں تو کیا ہوتا ہے؟ ختم۔ اس باڈی کی ایک زیرو ویلیو کو اٹھا کے قبر میں ڈال دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ایمان کا روح کے ساتھ یہی رابطہ ہے، جس روح سے ایمان نکل جائے، قرآن کہتا ہے ہم نے اس کلام کو نازل کیا لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا۔ زندہ انسان کون ہوتا ہے؟ جس کا قلب میں یقین کا رابطہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے جلال و جمال کے یقین کا رابطہ، ورنہ قرآن کہتا ہے یہ تو بیچارہ مر گیا ہوا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم۔ تو اس لیے یہاں جو پرابلم ہے اس وقت ہمارے معاشرے کا وہ یہی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ دھڑا دھڑ نمازیں پڑھے چلے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزان پہلے زندہ انسانوں کی صف میں آؤ۔ یعبد اللہ علی حرف، میرا نہیں قول، یہ میری مجھ سے ناراض نہ ہو بالکل بھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ کیا کر علی حرف سے کیا مراد؟ اللہ تعالیٰ نے خود کھول کے بتایا، جو چیز پسند آتی ہے ان کے لیے اطمینان کا باعث ہے اس کو فوراً اختیار کر دیں، جو چیز طبیعت پہ گراں گزرتی ہے اس کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ بیہیویئر کا کیا نتیجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خسرت دنیا والآخرہ، ان لوگوں کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نمازیں ان کو فائدہ پہنچا دیں گی، یہ جو مجلسیں کر رہے ہیں یہ دنیا اور آخرت کی بربادی ان کے مقدر میں آ رہی ہے۔ ذالک هو الخسران المبین۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ خسارہ ہی نہیں، یہ خسارے کی بدترین شکل ہے، جس کو قرآن کریم آخرت کے خساروں کا ذکر کرتے ہوئے جہنم کے جو بدترین درجات ہیں ان کو قرآن کریم نے جو اصطلاح دی درک اسفل، انہی لوگوں کے لیے درک اسفل کے مقامات انہی لوگوں کے لیے تیار کیے گئے۔ وہ لوگ بھی چھٹے حضرت نے ارشاد فرمائی، امام اول نے فرماتے ہیں کہ اگر موت سے پہلے تمہیں مہلت مل جائے کہ بھئی کس حالت میں مرنا چاہتے ہو، حالت کفر میں یا حالت نفاق میں، تو فرمایا کفر میں مر جانا، کیونکہ حالت نفاق میں اگر انسان مر گیا تو یہ تو بہت ہی بڑی خسران مبین ہوگا، یہ تو بہت بڑی تباہی آ گئی۔ تو اس لیے کل انشاءاللہ اس کو میں عرض کروں گا۔ اب دیکھیے یہ کوئی نہیں میرے ساتھ کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا،
میں انسان ہے اور اللہ ہوتا ہے. اگر میرا اللہ کے ساتھ رابطہ ٹھیک ہو جائے خود بخود چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہو جاتی. میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں اور میری زندگی کے اندر فحشاء و منکرات بھی نہیں ختم ہو رہے, اس کا مطلب میری نماز کہیں اور جا رہی ہے. کیونکہ یہ بھی ایک نقطہ یاد رکھیں, کوئی عمل ہوا میں تحلیل نہیں ہوتا. میں نے مثال کے طور پہ نماز پڑھی عادت والی, اب کتنی آپشنز بنتی ہیں اس کی. ایک یہ ہے کہ جناب یہ ہوا میں تحلیل ہو جائے, یعنی اس کا نہ مثبت اثر نہ منفی اثر, اور اگر آداب و شرائط کے ساتھ پڑھوں تو اپنا نتیجہ لائے. لیکن اگر میں آداب و شرائط کے ساتھ نہیں پڑھتا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر کسی کا یہ خیال ہے نا کہ یہ منفی نتیجہ نہیں لائے گی تو اس کو غلط فہمی ہے. وہ ہوا میں تحلیل نہیں ہو سکتی. اس نے بہرحال اپنا منفی نتیجہ مجھ پر لے کے آنا ہے. یہ آخر اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا فویل للمصلین. کچھ نمازی بھی اس قسم کے ہیں. پوچھا گیا چھٹے امام سے ویل جس کا ذکر کیا گیا قرآن میں, یہ ویل سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ویل جہنم کی ایک وادی ہے جو کچھ نمازیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. نمازی بھی ہیں, قرآن خود کہتا ہے یہ نمازی ہیں, لیکن وہی نمازیں ان کو جہنم میں لے کے جائیں گی. تو اس لیے میرے عزیزان اگر بات سمجھ میں آ جائے تو اس آیت کو پڑھ لیجئے گا جا کے, اور اس کو سامنے رکھ کے ریفرنس پوائنٹ کے طور پہ میں اپنے کردار کا جائزہ لوں. کہیں ایسا تو نہیں کہ جس خسران مبین کا ذکر کیا جا رہا ہے مجھے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ بھئی ہوشیار ہو جاؤ ورنہ جا رہے ہو اس راستے کی طرف. اور جب انسان سچا طلبگار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور رہنمائی کرتا ہے, کیونکہ مجھے اپنے کردار کا اچھی طرح پتہ ہے. میں جب اس قرآن کے آئینے کے سامنے کردار کو رکھوں گا تو میرے ضمیر کی عدالت مجھے بغیر قوم میں فل سٹاپ کے بتا دے گی کہ یہ تو اس کا مصداق ہے یا نہیں. اور اگر میرے اندر یہی صفات پائی جاتی کہ میں بھی یہی کرتا ہوں کہ یعبد اللہ علی حرف, تو پھر مجھے یقین کر لینا چاہیے کہ یہ سارے جس خسران مبین کا ذکر کیا گیا وہ میرے لیے ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.